السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، زندگی کا اہم مسئلہ ہے اولاد کی کامیاب تربیت۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اولاد کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ عالم عرب کے 35 کتابوں کے مصنف ہیں ڈاکٹر عبد الکریم بکار، جنہوں نے زبردست مفکرانہ، حکیمانہ، گہرے الفاظ میں اولاد کی تربیت کے مختلف پہلوؤں کو کھولا ہے۔ آج کی مجلس میں اسی کو ذکر کیا جاتا ہے۔ کتابیں نایاب تھیں، خریدنا دشوار تھا، فاصلے لمبے تھے، مال کی کمی تھی، روزگار کے مواقع محدود تھے۔ لیکن اس زمانے میں کیا کمی ہے؟ ایک انگلی کے ٹچ پر پوری لائبریری کھل سکتی ہے۔ اب اگر کوئی کسی موضوع سے ناواقف ہے، جاہل ہے، تو وہ حقیقت میں جاہل رہنا چاہتا ہے۔ اب اگر کوئی بے روزگار ہے، اکثر و بیشتر شوقیہ بے روزگار ہے، جو پلنا ہی چاہتا ہے دوسروں پر۔ وسائل کی کمی نہیں رہی، ہمت کی کمی ہو گئی۔ جمود سے نکلنا، حرکت شروع کرنا، یہ اصل ہے۔ ملک بنتا ہے کمپنیوں سے، مختلف انڈسٹریز سے، مختلف یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹ سے، لیکن سب سے اہم انسٹیٹیوٹ اور ادارہ گھر ہے۔ نسلوں کی شخصی تربیت، انفرادی نگرانی، عقل کی پرورش، فکر کی ذہن سازی، یہ سب گھر میں ہوتی ہے۔ اور واقعتاً گھر لاڈج بن چکے ہیں، جہاں پر باپ سونے، کپڑے بدلنے اور کھانے کے لیے آتا ہے۔ بہت کم باتوفیق گھر ہیں کہ جہاں پر سنجیدگی کے ساتھ افراد خاندان بیٹھتے ہیں۔ اسکرین پر نگاہیں گڑی ہیں، بالمشافہہ کوئی ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنا نہیں چاہتا۔ تربیت کا ذمہ دار یا تو اسکول ہے، یا تو مولی صاحب ہے، یا تو والدہ ہے۔ میں کہاں ذمہ دار ہوں؟ میں تو راشن لانے کا، کھانے پینے کے سامان کا، عید کے کپڑے دلانے کا، فیس کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوں۔ یہ ذہن بن چکا ہے۔ لیڈرشپ اور قیادت، موٹیویشنل اسپیکرز کے کلاسز یا لیڈرشپ کی کلاسز سے لیڈرشپ نہیں آتی ہے، تجربات سے آتی ہے، حالات سے آتی ہے، بڑوں کی صحبت سے آتی ہے، یقین کی قوت سے آتی ہے، دل جیتنے سے آتی ہے۔
محاذ پر اترنے سے آتی ہے۔ ہمارے پاس جتنا بھی ایجوکیشن اسٹرکچر ہے، سلیبس اور سسٹم ہے، اس میں کہیں پر بھی لڑکے کو مستقبل کی زندگی کے چیلنجز نہیں بتائے گئے۔ صبر کے بغیر زندگی نہیں چلے گی۔ جو میں چاہتا ہوں وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں ملے گا۔ دوسری قوموں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، ناکامی ایک تجربہ ہے۔ ہار کو سنبھالنے، منفی حالات کو جھیلنے کا حوصلہ جب تک نسلوں میں پیدا نہ کیا جائے، اس وقت تک وہ میدانی زندگی میں جم نہیں پائے گی۔ سکھایا یہ گیا، اچھا پڑھو، اچھی نوکری ملے گی، اچھی نوکری ملے گی تو خوشحال زندگی ملے گی۔ پورے 14 سال یہی دہرایا گیا، حالانکہ یہ سب خلاف حقیقت ہے۔ نہ نوکری ضروری ہے، نہ نوکری کی ضرورت ہے، نہ ہی ہر نوکری والا خوشحال رہے گا دین کے بغیر، خدا سے تعلق کے بغیر۔ لیکن ایک جھوٹ ہے، ایک خلاف حقیقت ہے، ایک نمائشی پرکشش الفاظ ہیں جو تعلیمی ادارے دہراتے رہتے ہیں۔ بیٹی کو بتلایا نہیں جاتا، کبھی نہیں بتلایا گیا۔ 14 سال میں، 16 سال میں سسرال کے اتار چڑھاؤ کیسے ہوتے ہیں، مزاجوں کو نبھایا کیسے جاتا ہے، کس رشتے کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حقیقی فقیری جیب کا بھرنا نہیں، حقیقی مالداری جیب کا بھرنا نہیں، حقیقی فقیری جیب کا خالی ہونا نہیں۔ حقیقی فقیری یہ ہے کہ اللہ سے تعلق نہ ہو۔ حقیقی فقیری یہ ہے کہ ملک کے لیے کرنے کا جذبہ کچھ نہ ہو۔ حقیقی فقیری یہ ہے کہ آدمی اپنے پیٹ کے لیے جی رہا ہو۔ کتنی مرتبہ اپنے بیٹوں، اپنی بیٹیوں، پوتے نواسوں کو بٹھا کر سنایا کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ ہر نعمت کا تکرار ہے لیکن تأمل کی توفیق نہیں ہے۔ ہر نعمت کا تکرار ہے، ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن تأمل نہیں ہے، غور نہیں کرتا ہے۔ آئیڈیل پرسنالٹی، یوٹیوب تو اور ویڈیو گیم تو خیالی شخصیات، مصنوعی شخصیات، ڈرامائی شخصیات، بے حقیقت کارنامے بتا رہے ہیں، خوابوں کی جنت کا ہیرو بنا رہے ہیں۔ ویڈیو گیم میں جیتنے کو یہ حقیقی زندگی میں جیتنا سمجھ جاتا ہے۔ ہم نے سنایا ہی نہیں صحابہ کی زندگیاں، مجددوں کی زندگیاں، انفرادی اجتماعی، دین کے کسی جزئیے پر اپنی زندگی جھونکنے والے عظیم لوگوں کی زندگیاں۔ سیلفش اور انڈیویجولزم، انفرادیت پرستی، کونے پکڑ لینا، فون کا عادی ہو جانا اتنا ہے کہ غذا کا اہتمام، صحت مند غذا کا اہتمام اسکولوں میں ہم جھیلتے ہیں، مدرسوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ بیٹیوں کی صحت کا حال، بچوں کی صحت کا حال، KG سے PG تک حقیقت میں ناشتہ ملا ہی نہیں، بریڈ جیم پر گزارا، میگی پر گزارا۔ ایک دن تو 16 سال کی عمر میں یہ ماں باپ سنت کے مطابق دن گزار کر دکھا دیں۔ ایک دن تو
اپنی اولاد کے ساتھ جمعہ ایسا گزار لو جیسا کہ گزارا جانا چاہیے۔ آج تہجد پڑھنا ہے، آج اذان سے پہلے مسجد جانا ہے، آج سورہ کہف پڑھنا ہے، آج درود شریف کی مجلس لگانا ہے۔ 17 سال ایک لڑکی ایک لڑکا گھر میں رہا، میرے زیر پرورش رہا۔ اس نے دیکھا اپنی ماں کو ساس کے دکھڑوں پر روتا ہوا، کبھی نہیں دیکھا تلاوت کر کے روتا ہوا۔ اس نے باپ کو پریشان دیکھا، مال کی کمی پر، ویزے کے نہ ملنے پر، مکان کے نہ بننے پر، لیکن اس باپ کو کبھی روتے نہیں دیکھا، حسن خاتمہ کی فکر میں، ایمان پر موت کے غم میں۔ یہ پہلو ہے۔ نوکری نہیں، تجارت پر آؤ، نوکری کو پل بناؤ تجارت تک پہنچنے کے لیے۔ نوکر جب بھی مرتا ہے یا علیحدہ کر دیا جاتا ہے تو خالی ہاتھ رہتا ہے، تاجر جب بھی مرتا ہے علیحدہ ہوتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں ایک بازار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں گاہک ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میں تجربات ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میں مارکیٹ کا اعتماد ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت پر زیادہ ابھارا ہے ملازمت کے مقابلے میں۔ کم عمری میں ضرورت پڑ رہی ہے، سائیکٹرسٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے، ماہرین نفسیات کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کیوں بھائی؟ فلاں حادثے کا زیادہ اثر لے لیا، پورا 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں کہ کسی حادثے کا زیادہ اثر لے لیا، سکھایا ہی نہیں۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اللہ پر چھوڑ دینے اور اللہ کے لیے چھوڑ دینے سے بڑی کوئی راحت کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے لیے چھوڑ دینا اور اللہ پر چھوڑ دینا، اس سے بڑی زندگی گزارنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ بچپن سے لے کر اب تک میں اور آپ اپنی اولاد کو کسی اللہ والے کے پاس لے گئے، چلو بیٹا یہ مسئلہ پوچھیں گے، طلاق کا یہ مسئلہ، خلاق کا یہ مسئلہ، تجارت کے حلال و حرام کا یہ مسئلہ۔ جب بیٹھکیں ہوتی ہیں بیٹیوں کو سمجھایا جاتا ہے، بیٹوں کو بولا جاتا ہے، اعتماد ہی نہیں، جانتا ہی نہیں علماء کو، دین کی بنیادوں سے واقف ہی نہیں۔ انٹرنیٹ نے سوائے کنفیوژن کے کچھ نہیں دیا، معلومات کا انفجار ہے، مطالعے کے وسائل ہیں، لیکن بنیادی مطالعہ ہی نہیں کہ جس سے وہ حق اور باطل کا فیصلہ کر سکے۔ رٹنے کا نام علم نہیں، سمجھنے کا نام علم ہے۔ تقلیدی نقالی کی زندگی گزارنے کا نام علم نہیں، ذہنی غلامی کا نام علم نہیں۔ تخلیقی صلاحیت، کریٹیو بننا، اسلام سے عزت حاصل کرنا، یہ اصل معراج ہے جو اپنی اولاد کی زندگی میں ذہن و دماغ میں بساؤ۔ فلانے کے بال رکھ لیے باعزت بن جاؤں گا، فلانے کی ٹی شرٹ پہن لیا باعزت بن جاؤں گا، فلانے کی جینس پہن لیا باعزت بن جاؤں گا۔ کیسے ذہنی غلام پل رہے ہیں۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ۔ اردو زبان سکھائے بغیر ان کے عقیدوں کی کوئی حفاظت نہیں۔ کتنی مرتبہ دیکھا ہمارے بچوں نے ہمیں کسی سے معافی چاہتے ہوئے، کسی کی بیماری میں مسنون طریقے پر عیادت کرتے ہوئے، کسی کے جنازے میں تعزیت کے بول بولتے ہوئے،
کسی بد اخلاق کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ برتتے ہوئے، آمدنی اور خرچ کا سلیقے کا نظام رکھتے ہوئے بیرون ملک بھیجا، چیلنجز بتائے نہیں، جاؤ بیٹا امریکہ جاؤ، آسٹریلیا جاؤ، لندن جاؤ، پتہ ہی نہیں بیچارے کو اسلام کے عقیدے، پتہ ہی نہیں عیسائیت کی حقیقت، کرسچینٹی کی تباہ کاریاں پتہ ہی نہیں، وہاں پر پیش آنے والے چیلنجز، وہاں پر جھیلے جانے والے فقہی مسائل، حلال و حرام کے لقمے، بینکوں کے لون، کیپٹلزم کی تباہ کاریاں سمندر میں اتار دیا تیراکی سکھائے بغیر۔ کہاں ہیں بلند عزائم؟ نوکریوں کے لیے دعا کرنے والے بہت ملیں گے، نکاح کے لیے دعا کروانے والے بہت ملیں گے، کروانا چاہیے، اس کو ہم ہلکا نہیں کہہ رہے ہیں۔ اولاد کے لیے دعا کروانے والے، انٹرویو کے لیے دعا کروانے والے بہت ملیں گے، مردہ جذبات کو زندہ کرنے کے لیے دعا کرنے والے نہیں ملیں گے۔ میری صلاحیت بھی استعمال ہو جائے۔ غزہ کے لوگوں کی سب مثال دیکھ رہے ہیں، مصر کے دردمند اپنی حیثیت کے مطابق کوشش سمندر میں ڈال دیا، اے اللہ آپ پہنچا دیجئے، بستی کے لیے تو اتنی فکر کر لو، وہ 12 سال جیل میں تھے، حکومت نے زیادتی کی، سرکاری عملے نے ظلم کیا، ان پر مقدمے چلنا چاہیے، بے گناہوں کو اندر کیوں ڈالا جبکہ وہ بے بنیاد تھے، کوئی ثبوت نہیں ملے، صحیح بات ہے، لیکن ہم نے 12 سال کیا کر لیے؟ کیا 12 مکتب قائم کر لیے، 12 نمازوں کی قضا کر لی، 12 قرآن پڑھ لیے، 12 کمزوروں کی خدمت کر دی، 12 کتابیں پڑھ لی، 12 ملک، 12 صوبے، 12 گاؤں کھڑے کر دیے، 12 گھر روشن کر دیے؟ ہم بھی تو خواہشات کے قید خانے میں ہیں، ہم بھی تو بزدلی کے جیل میں ہیں، ہم بھی تو بے حسی کی بیڑیوں میں ہیں۔ میرے بھائی اپنی گردن پر الزام لینا سیکھو، کمیاں اپنے اندر تلاش کرنا سیکھو، جب ترقی کا سفر شروع ہوگا، جب عروج کا سفر شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔